Assalamu alaikum. Welcome to my channel Study Planet. Today we will learn the topic bureaucracy and its characteristics. So let's start. First of all ہم دیکھتے ہیں کہ بیوروکریسی ہے کیا اور اس کو پریزنٹ کس نے کیا تھا. تو بیوروکریسی کا ماڈل سب سے پہلے دیا تھا میکس ویبر نے 1900 میں، اور انہوں نے جب یہ ماڈل پریزنٹ کیا تھا تو وہ تھا جرمن لینگویج میں. تو جو ورلڈ کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے اس جرمن لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنا ڈیفیکلٹ تھا، تو اس لیے فرسٹ ٹائم اس ورک کو جرمن سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا 1940 میں. اور دا موسٹ امپورٹنٹ کہ میکس ویبر کو فادر آف بیوروکریسی بھی کہا جاتا ہے. اب میکس ویبر ڈیفائن کرتے ہیں کہ بیوروکریسی an institution that is highly organized, formalized and also impersonal، کہ وہ آرگنائزیشن جس میں سب کام آرگنائز طریقے سے ہوتے ہوں، سب کے کام ڈیوائڈ ہوں، کس نے کیا پرفارم کرنا ہے، کس نے کیا پرفارم کرنا ہے. فارملائزڈ ہوں یعنی ہر کسی کو ٹاسک پرووائڈ کیے جائیں، مطلب اس طرح آپ نے کام کرنا ہے اور یہ آپ کا کام ہے. اور امپرسنل بھی ہو، یعنی یہ نہیں دیکھا جائے یہ لڑکا ہے تو اس کو کام دے دے، لڑکی کو زیادہ، یا لڑکی ہے تو کم اور لڑکا ہے تو زیادہ، اس کو بھی دور کیا جائے آرگنائزیشن سے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آرگنائزیشن میں ایک ہائرارکیل سٹرکچر بھی ہونا چاہیے. ہائرارکیل کہتے ہیں درجہ بندی کو، یعنی ایک آرگنائزیشن میں درجے بنا دیے جائیں. سب سے اوپر باس ہے، اس کے نیچے اسسٹنٹ باس ہے، پھر اس سے نیچے ورکرز ہیں، اور رولز اینڈ ریگولیشنز بھی کلیئرلی وہاں کے ورکرز کو بتائے جائیں کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، اس کو آپ مائنڈ میں رکھتے ہوئے کام کریں، اور اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو پنشمنٹس ہوں گی. اور لائنز آف اتھارٹی بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ اس جگہ کو، اس بارڈر کو آپ نے کراس نہیں کرنا، اس میں لمٹ میں ہی رہنا ہے. اب اس کے مین ایٹریبیوٹس یعنی مین پوائنٹس کیا تھے کہ بیوروکریسی میں ایک فارمل سیٹ ہوتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کا، یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک آرگنائزیشن میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جو ورکرز کو فالو کرنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بیوروکریسی میں ایک ہائرارکی ہوتی ہے آرگنائزیشن کے درمیان، یعنی کہ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کے درمیان درجے بنا دیے جاتے ہیں، پوسٹ کے درجے بناتے ہیں، یعنی کہ یہ کس چیز کی پوسٹ ہے، یہ کس کی پوسٹ ہے، یہ کس کی پوسٹ ہے. اور امپرسنالٹی ہوتی ہے، یعنی کسی کے پرسنل میٹرز کو بیچ میں نہیں لایا جاتا، یا پھر اس کی پرسنالٹی سے کردار کو نہیں بیچ میں لایا جاتا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیوروکریسی کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں. فرسٹ ون ہے اے کلیئر ہائرارکی. ہائرارکی میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایسا سسٹم جو ارینجمنٹس بتاتا ہے، ارینجمنٹس دکھاتا ہے ابو اور بلو سے. اب بیوروکریسی کے اندر کافی ساری کمانڈز ہوتی ہیں، ایک کمانڈز کی چین ہوتی ہے، اور ہر ورکر کی اپنی اپنی جگہ ہے اس چین میں، اور ہر ورکر کا کام ایک جو ان سے نیکسٹ لیول پہ ابو جو ان کے اوپر کام کرنے والا بندہ ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کو نوٹ کرتا ہے. اب کام اوپر سے سٹارٹ ہوگا، جیسے اب باس ہے اس کو کام ملتا ہے تو وہ کیا کرے گا، تو یہ وہ نیچے اپنے ورکر کو دیں گے کہ جی تم نے آدھا کام میں نے کرنا، آدھا کام تم نے کرنا ہے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، اس سے نیچے، اس طرح کام ڈیوائڈ ہوتا جاتا ہے، اور جب اینڈ پہ آتا ہے تو کام سارا ختم ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم ایگزامپل لے لیں کہ شہد کے جو چھتے میں جو کوئین بی ہوتی ہے، جو ان کی سردار ہوتی ہے، تو وہ ان سے سب سے ٹاپ پہ ہوتی ہے، اور ہر ورکر جو بی ہوتی ہے، جو کام کرنے والی شہد کی مکھی ہے، اس کی اپنی پلیس ہے اس چھتے میں، اور اس کے پاس علیحدہ علیحدہ کمانڈ ہے، یعنی اس نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، درجے بنا دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے اسپیشلائزیشن. اسپیشلائزیشن کا مطلب ہے کہ وہ نالج جو امپلائیز یا کوئی بھی پرسن حاصل کرتا ہے ایجوکیشن، ٹریننگ یا پھر ایکسپیرینس کے تھرو، جو اسے پروفیشنل بناتے ہیں اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی میں یا پرٹیکولر جاب میں. تو جب وہ پروفیشنل بن جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اسپیشلائزڈ بن گئے ہیں. اب بیوروکریسی میں بھی ہر پرسن کے لیے ایک اسپیسیفک جاب ہوتی ہے، ایک مخصوص جاب ہوتی ہے کہ اس نے یہی کام پرفارم کرنا ہے، اور جب وہ کنٹینیوسلی اس کام کو پرفارم کرتا رہے گا تو وہ اس میں ایکسپرٹ بن جاتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی کہ جو شہد کا چھتا ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو بیز ہوتی ہیں، ورکر بیز ہوتی ہیں، ان کی کچھ اسپیسیفک جاب ہوتی ہیں، جیسے کہ پھولوں سے رس اکٹھا کرنا، شہد بنانا. تو ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ اسپیسیفک جاب ہے.
اور جب کنٹینیوسلی پرفارم کیا جاتا ہے ایک اسپیسیفک جاب کو تو وہ اس میں اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈویژن آف لیبر۔ اب بیوروکریسی میں ہر ٹاسک، ہر کام جو بڑا کام ہے اس کو اس کے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور مختلف لوگ ہوتے ہیں جو ان ڈفرینٹ پارٹس پہ کام کرتے ہیں۔ تو سارے لوگ جب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جب کام کر کے اس کے کنسیکوینسز، نتیجے کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ ایک ٹاسک پرفارم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اب شہد کے چھتے میں بیز کو الگ الگ کام ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں، وہ سارے الگ الگ کام کرتی ہیں اور جب وہ تو سارا کام کر لیتی ہیں تو کیا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ شہد جو ہے وہ بن گیا ہے۔ نیکسٹ ہے اے سیٹ آف فارمل رولز، یعنی کہ بیوروکریسی میں ہر ایک پرسن کو ریٹن اور کلیئر انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں کہ یہ آپ نے فالو کرنی ہے، اور جو ان انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے تو اس سے وہ شور ہو جاتا ہے کہ میں اپنی جاب صحیح طرح سے پرفارم کر رہا ہوں اور میں اپنے کولیگز کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں، جیسے وہ کام کریں ویسے میں بھی کام کر رہا ہوں۔ کچھ رولز ہوتے ہیں بیوروکریسی میں، ان رولز کو فالو کرتے ہیں تو وہ کام اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، جو رولز کو صحیح فالو کرتے ہیں ان کو ریوارڈز ملتے ہیں اور جو نہیں فالو کرتے ان کو پنشمنٹس ملتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ریکروٹمنٹ آن میرٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی میں جو بھی بندے جو مطلب کہ جو ان کو جو کوالیفائی کرتے ہیں، جن کو امپلائی کیا جاتا ہے، وہ کوالیفیکیشن کی بیسس پہ ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کے کوئی پرسنل ریلیشن شپ اگر باس کے ساتھ زیادہ ہے تو اس کو پہلے رکھیں گے اور دوسرے کو بعد میں، چاہے دوسرے والے کی کوالیفیکیشن بھی زیادہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ریکروٹمنٹ ہوگی تو وہ میرٹ کی بیس پہ ہی ہوگی۔ نیکسٹ ہے فیئرنیس۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے بیوروکریسی میں کہ ایک مطلب فیئرلی ٹریٹ کیا جاتا ہے سب کو، مطلب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ باس جو ہے وہ اگر اپر پوسٹ پہ ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھ رہے ہیں اور جو نیچے والے ہیں ان کے ساتھ برا رکھیں، بلکہ سب کے ساتھ برابر کا سلوک، سب کے لیے سیم رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے، ایک جیسے رولز ہوں گے، ان کو فالو کرنے ہوں گے اور ایک جیسی پنشمنٹس بھی ہوں گی۔ نہیں دیکھا جائے گا کہ کسی کا سٹیٹس کیا ہے یا فار ایگزامپل کسی کی پوزیشن کیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے بیچ میں ڈسکریمنیشن، نسل پرستی، نسل کشی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہیں پہ آج کا ہمارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے، بیوروکریسی اینڈ اٹس کریکٹرسٹکس۔ اگر آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ایزیلی پوچھ سکتے ہیں۔ میک شیور ٹو لائک دا ویڈیو، شیئر دا ویڈیو ود یور فیملی اینڈ فرینڈس، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل۔ تھینک یو۔